ادنا اولیاء کرام میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی کریں گے وہ اپنے بڑے سے بڑے پیر صاحب سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیونکہ اللہ کے اولیاء فقط ادب کے مقام پر، ادب کے طرز پہ، ادب کے راستے میں ہی نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فقط جو ادب کرنے والے ہوتے ہیں انہی کو نوازتا ہے۔ جیسے ہمارا پچھلی آیت کے اندر، درس کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا کہ ادب کیا کافر بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان سے نواز دیا، اور بے ادبی کی تو مستجاب الدعوات بھی تھے، اتنی عبادت گزار تھے کہ ان کی عبادت پر رشک کیے جاتے تھے، اللہ نے ان کو بھی غارت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بالکل ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کیا کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بھی بنا دیا۔ جس کی مثال ہم نے لی بلعم باورا تھا، اس کی مثال ہم نے لی۔ اسی طرح سے واضح مثال شیطان کی لی گئی کہ جہاں فرشتے ناز کرتے تھے اور رشک کرتے تھے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا۔ کیا چیز تھی؟ صرف ایک بے ادبی، یہ لے ڈوبی بڑے بڑوں کو، اور ایک احترام، ایک ادب، ایک لحاظ، ایک نظر، ایک لمحہ محبت کا، ایک لمحہ احترام اور ادب کا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، جس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے چند ایک سابقہ درس کے اندر بھی ذکر کی۔ تو مین نقطہ کیا ہے؟ یہی وہ ادب ہے، یہی وہ احترام ہے، یہی وہ محبت ہے کہ جو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی، شعائر اسلام کی، اپنی کتابوں کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اور قیامت تک آنے والے اپنے جتنے بھی محبوبین ہیں، اولیاء ہیں، سب کا ادب، احترام، محبت نصیب فرمائے کہ بے ادبی صرف بندے کو ناکام یا بد نصیب نہیں کرتی، بلکہ اس کے عیوب کو بھی کھول کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ انتہائی عزت دار ہوتا ہے، ایک دم لوگ اس کا ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہر بندہ بغیر کسی بات کے ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا خاصا بندہ ٹھیک ٹھاک کاروبار ڈوب جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اپنی اولاد تک بات کرنا جو ہے نا گوارا نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ صحت مند بندہ ہوتا ہے، ایک دم گر کے بیماریوں میں ایسا پڑتا ہے، بیماری نہیں سمجھ آتی، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ٹھاک عزت احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سلام تک لینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جو راستہ ہے تعلیم کا، بندہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی جان بوجھ کر، کوئی انجانے میں بھی کر جاتے ہیں۔ تو چاہیے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی طلب کریں، توبہ و استغفار کریں، جو غلطیاں ہمیں پتہ ہیں ان کو یاد کر کے، جن غلطیوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہے تو یہ کہیں کہ یا اللہ انجانے میں بھی جو ہم نے کوئی ایسی کوتاہی کی، تجھے ناراض کیا ہو، تیری کسی کتاب کی، تیرے کسی کلام کی، تیرے کسی علامت کی، تیرے کسی بندے کی بے ادبی کی ہو، یا کسی جاندار کو بھی، انسان نہ صحیح جانور بھی ہے نا، جاندار کو تکلیف دینا انسان کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ یا اللہ انجانے میں ہم نے کسی بھی چیز کی ایسی کوئی تکلیف دی ہو، یا رب کریم تو ہمیں معاف فرما، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جب یہ چیز کر کے ہم آگے احتیاط کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی بہت بڑی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر آگے احتیاط کریں اور ہم گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی اور بالخصوص بے ادبی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، اور وہ معاملات جو ہمیں نہیں سمجھ آتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے سامنے کر دے گا، اور نہ صرف سامنے کرے گا بلکہ درست بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔